اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال فی مقام آخر یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی مؤسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ ہمہ قسم کی تعریفات، تسبیحات اور بابرکت کلمات اکیلے اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کی ذات مقدسہ کے لیے، جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک، مبرہ اور منزہ ہے۔ درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے محبوب اور غمخوار پیغمبر سید کائنات، سید ولد آدم، تاجدار حرمین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی سیرت طیبہ ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ احباب گرامی، انسان کے اندر اگر انسانیت ہو تب ہی یہ انسان کہلانے کا حقدار ہے۔ بندہ اگر اللہ رب العزت کی بندگی کرے تب ہی یہ بندہ کہلانے کا حقدار ہے۔ اگر انسان کے اندر انسانیت نہیں پائی جاتی، وہ انسان نہیں، در حقیقت وہ جانور ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اگر بندہ اللہ رب العزت کی بندگی نہیں کرتا، اللہ رب العزت کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کوئی ویلیو نہیں۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کریں، اپنے مسلمان بھائی کی اعانت اور مدد کریں۔ اگر کوئی مسلمان نہیں بھی ہے، اس سے بھی کم انسانیت اس کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ انسانیت کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کرے۔ ہمیں اسلام نے یہی سکھلایا ہے کہ اگر کوئی مسلمان نہیں بھی ہے، بحیثیت انسان اس کی عزت اور تکریم کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی نبوت سے قبل والی زندگی بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ آپ نے اپنوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ بیگانوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا ہے۔
آپ کی گواہی اپنوں نے ہی نہیں بلکہ بیگانوں نے بھی دی ہے۔ اور پیارے نبی جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کی وفات مبارک ہوئی، اپنے ہی نہیں بلکہ بیگانے بھی زاروں کی طار روئے اور کرلائے کہ وہ شخصیت دنیا سے جا رہی ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، یہ ہمارے محبوب تھے کہ جن کی سیرت طیبہ سب کے لیے خیر کا باعث تھی۔ آپ بیگانوں کی بھی ضروریات پورا کرتے، وہ غیر مذہب بھی ہوتا اس کی بھی تیمارداری کرتے، اگر وہ بیمار ہو جاتا اس کو دنیاوی اعتبار سے اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی، حتی الامکان پیارے نبی اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور کبھی آپ نے کسی سائل کو خالی نہیں موڑا، جس نے بھی اللہ رب العزت کے نام پر مانگا ہے تو آپ نے اس کو دینے کی کوشش کی ہے۔ کوئی دور دراز سے سفر طے کر کے آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بھی محبت پیار سے پیش آئے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت خلق پر زور دیا ہے۔ کتاب اللہ میں بھی اللہ رب العزت نے خدمت خلق کے حوالے سے کئی ایک آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو بے سہارا لوگوں کا سہارا بنتے ہیں، جو بے یار و مددگار لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کی اعانت کرتے ہیں، ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں، مستحق مساکین اور غریب لوگ، لاچار لوگ، معذور لوگ ان کے کام آنا، یہ اسلام کا بھی اور ایک انسانیت ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے انسانیت کا بھی تقاضا ہے۔ ہم اگر عبادات میں پورے ہیں، پورا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، مطلب یہ ہے کہ بندہ فرائض کم سے کم ادا کرتا ہے، لیکن وہ حقوق العباد سے غافل ہے، حقوق العباد کے معاملے میں پیچھے ہے، تو کل قیامت کا دن ہوگا، یہ حقوق العباد غصب کرنے والا، حقوق العباد میں لاپرواہی اور غفلت سے کام لینے والا، اس کی عبادات اس کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکیں گی۔ عبادات تب ہی کام آئیں گی اگر وہ معاملات میں بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ کیا آپ ہم دوسروں کو نفع دینے والے ہیں یا ضرر اور نقصان پہنچانے والے؟ ہم ایک دوسرے کے لیے نفع مند بنیں، ایک دوسرے کا فائدہ کرنے کی کوشش کریں، مگر ہوتا یہ ہے کہ اپنا فائدہ سوچتے ہیں، دوسرا بے شک ٹوٹل طور پر خسارے میں چلا جائے، ناکامی میں چلا جائے، ہر کوئی اپنا الو سیدھا کرنے پہ لگا ہوا ہے کہ بس میرا سب کچھ بن جائے، اگلے کا سب کچھ بے شک بگڑ جائے، اس کا گھر بار تباہ ہو جائے، مجھے صرف اپنے آپ سے غرض ہے۔ ایسے خود غرض لوگ جو دوسروں کا نہیں سوچتے، جو دوسروں کا بھلا نہیں کرتے، ان کی خیر خواہی نہیں کرتے، ایک وقت آتا ہے کہ ان کے اوپر بھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے اور مصائب ان کو گھیرا ڈال لیتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے پھر گرفت آتی ہے۔ جو دوسروں کو لائن میں لگانا چاہتا ہے، ایک وقت آ جاتا ہے وہ لائن میں لگ جاتا ہے۔ جو دوسروں کو کھڈے لائن لگانا چاہتا ہے نا، وہ ایک وقت آتا ہے وہ خود کھڈے لائن لگ جاتا ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ حقیقت ہے۔ آج جو بوئیں گے کل وہی کاٹیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، من نفس عن مؤمن نفس اللہ، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ فرمایا جو کسی مومن کی مصیبت کو دور کرتا ہے، مصیبت کے وقت اس کے کام آتا ہے، دنیا کے اندر اس کی مصیبت دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ دنیا میں اس کی مصیبت دور کرنے والا
اس کو ٹالنے کی کوشش کرنے والا، ٹالنے والی ذات تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، مگر وہ اس کا جہاں تک بس چلتا ہے، اس کا مددگار بنتا ہے، اس تکلیف میں اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کے زخموں پر مرہم رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا ایسا خوش نصیب، اللہ رب العزت اس کی مصیبتوں کو دور فرمائے گا۔ قربتم من قرب یوم القیامہ، ایک دوسرے کی مصیبت کے وقت، کہتے ہیں دوست وہ ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ اکثر یہی ہوتا ہے، دوست مصیبت میں کام نہیں آتے، پتہ ہے کہ یہ بیچارہ حق پر ہے، پتہ ہے کہ اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، مگر حق کو حق کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے نہیں، کم سے کم دل میں برا تو جانے۔ مگر بہت کم مثالیں اب رہ گئی ہیں کہ کوئی مصیبت کے وقت اپنے دوست کے کام آئے، آگے پیچھے ماشاء اللہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی زندہ آباد، آپ کی کیا بات ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، صدقے جاؤں قربان جاؤں، لیکن پتہ چلتا ہے مصیبت کے وقت، کہ مصیبت کے وقت اپنے دوست کا کون ساتھی بنتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت خلق کے حوالہ سے آپ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک دیوار کی مانند ہے، المسلم للمسلم کالبنیان، مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک دیوار کی مانند ہے، یشد بعضہ بعضا، اس کا بعض حصے کو تقویت دیتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ مسلمانوں کی مثال ایسے بیان فرمائی ہے کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک دیوار ہے اور اس کی اینٹیں مل کر ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں، وہ پوری ایک دیوار بن جاتی ہے۔ مسلمان کو مسلمان کے ساتھ ایسے آپ نے تعبیر کی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کل جسد الواحد، ایک جسم کی مانند ہے۔ بظاہر تو ہم سب ایک ہیں، لیکن آپ نے خیر خواہی کا ہمیں یہ جذبہ سکھلایا ہے کہ لوگوں کسی مسلمان بھائی کو تکلیف ہو، سمجھیں کہ اس کو تکلیف پہنچی ہے، در حقیقت مجھے بھی پہنچی ہے، صرف اس کو نہیں پہنچی، میں پورا اس کے غم میں، اس کے درد میں شریک ہوں۔ اخوت کا یہ مطلب ہے کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مہاجرین اور انصار کو آپ نے ان کو ایسے جوڑا ہے، اور جو ہجرت کر کے آئے تھے انصاریوں سے کہا کہ آپ ایثار کا، قربانی کا مظاہرہ کریں، اور انہوں نے ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کیا ہے۔ جس کے پاس 2 گھر تھے اس نے کہا کہ چلیں یہ میرا بھائی مہاجر ہے، یہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے یہاں آیا ہے، اس نے اپنا ایمان اور اسلام بچانے کی کوشش کی ہے، تو میں اس کو اپنا دوسرا گھر دے دیتا ہوں۔ دوسرا گھر دیا ہے۔ اگر کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں، اس وقت یہ اصول تھا ایک کہ آپ اس کو طلاق دے دیں، اس کے پاس بیوی نہیں ہے، یہ شادی کر لے اس کے ساتھ۔ اس طرح مہاجرین اور انصار نے پیار اور محبت کی مثال قائم کی ہے، اور اللہ رب العزت نے جگہ جگہ مہاجرین اور انصار کا قرآن میں تذکرہ کیا ہے۔ والسابقون کیسے وہ الفاظ آتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اکٹھا اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ مہاجرین انصار کی طرح بھائی بھائی بن جاؤ، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ مگر یہ کون سوچتا ہے؟ یہاں تو ایک ٹائم کی روٹی دینے کے لیے بعض ہمسائے اس قدر سنگ دل اور پتھر دل ہوتے ہیں کہ اس کو ایک روٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ایک وقت کی۔ وہ بیچارہ بلک بلک کر، تڑپ تڑپ کر، اس کے بچے رو رو کر سو جاتے ہیں، اس کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کئی ایسے ہمارے معاشرے میں سفید پوش لوگ ہیں جن کی خبر نہیں لی جاتی، وہ بیچارے کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے بھی نہیں ہیں اور شرم محسوس کرتے ہیں، کسی کو بتاتے تک بھی نہیں ہیں۔ پیشہ ور لوگوں نے تو اپنا کام چلایا ہوا ہے نا، وہ تو جوڑنے پہ لگے ہوئے ہیں، اپنی دنیا ہی بناتے چلے جا رہے ہیں، ان کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، حقداروں کا بھی حق مار رہے ہیں۔
مگر جو سفید پوش لوگ ہیں اور کمزور لوگ ہیں ان کا سہارا بننا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ہے وہ اپنا اللہ رب العزت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہے جس کا ہمسایہ بھوکا سویا رہے۔ کتنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمسایوں کے حقوق پر زور دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ 10 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے ہم گاڑی پہ سفر کرتے ہیں، جو سیٹ پہ بیٹھے وہ بھی ہمارا ہمسایہ ہے، اس کے ساتھ بھی اخلاق محبت، اس کو بھی کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے تو وہ بھی پوری کرنا، اس کی کوشش کرنا، اس کی بھی ایک اہمیت ہے۔ یہ جائے کہ ایک بندہ 6 ماہ سے 2 ماہ سے سال ہا سال سے اور ہمسایہ ہے، اور ہمسایوں کے حقوق اس قدر ہیں کہ حضرت جبرائیل امین بار بار آتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ہمسایوں کے بارے میں بات کرتے، وصیت کرتے۔ پیارے نبی نے فرمایا مجھے خدشہ لاحق ہوا کہیں اللہ رب العزت ہمسایوں کو وراثت کا حقدار نہ ٹھہرا دے، اس قدر ہمسایوں کے حقوق ہیں۔ اور کون نہیں جانتا رشتہ داروں کے حقوق کو، صلہ رحمی کی اہمیت، ہمیں اس کا علم نہیں؟ علم ہے کہ جس نے رشتہ داری کو توڑا اس نے اللہ رب العزت سے در حقیقت تعلق توڑا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا محبوب کائنات کی محبوب بیوی، پیارے نبی کے یہ بنیادی اوصاف دیکھ کر آپ پر ایمان لائی تھی، اور جب پیارے نبی پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، سونے نبی گھر میں لوٹے کانپتے ہوئے تھر تھراتے ہوئے، تو ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو الفاظ بولے تھے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ہے اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکلا، اور وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں اور آپ کمزور لوگوں کا سہارا بنتے ہیں اور ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ حق بات کہتے ہیں، آپ مہمان کی عزت کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ وہ اوصاف تھے، یہ وہ دیانتداری اور ایمانداری تھی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ پر ایمان بھی لائیں اور نکاح کا پیغام بھی بھیجا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اپنا شان ہے، مقام ہے، مگر سیدہ خدیجہ الکبریٰ جن حالات میں ایمان لائی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ساری کائنات میری تکذیب کر رہی تھی، اکیلی خدیجہ الکبریٰ میری تصدیق کر رہی تھی۔ آپ کے زخموں پر مرہم رکھنے والی ماں خدیجہ الکبریٰ، اور یہی وجہ ہے کہ جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو سونے نبی اپنی بیٹیوں سے کہتے تھے، اپنی بیویوں سے، پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت دے کر آؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کو کہتے ہیں سچی بات ہے، جس کو اس طرح کی بیوی حضرت خدیجہ کی سیرت اپنانے والی مل جائے اس کی تو دنیا میں کہتے ہیں کہ جنت بن جاتی ہے، وگرنہ کتنے لوگ تنگ ہیں گھر میں، خاوند بیوی سے تنگ ہے، بیوی خاوند سے تنگ ہے۔ زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے زخموں پر نمک چھڑکا جاتا ہے۔ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ ازواج مطہرات کی سیرت کو پڑھیں، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابیات کی سیرت کو پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بنیادی آپ کی خوبیاں اور اوصاف دے کر سیدہ خدیجہ پر ایمان لائی تھی۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، جو کسی جان اور کسی نفس کی دنیا میں مصیبت دور کرتا ہے، اللہ رب العزت کل قیامت کا دن ہوگا، اس کی قیامت کے دن اس کی مصائب کو دور فرمائے گا۔
وَمَن يَسَّرَ عَن مُؤْسَرٍ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُؤْسَرٍ يَسَّرَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی کا تنگ دستی میں اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، وہ اسرت کی حالت میں ہے، اس کے لیے یسرت کا سامان مہیا کرتا ہے، وہ تنگی اور ترشی کی حالت میں ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، تنگ دست کا سہارا بنتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسر اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العزت اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آسانی پیدا کرے گا۔ جو کسی انسان، صرف مسلمان نہیں، کسی بھی انسان کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ رب العزت دنیا آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ ہم آسانیاں کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، اس پہ غور کریں ہم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، لوگوں کے لیے تنگی پیدا نہ کرو۔ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو بشارتیں دیا کرو، نفرتیں نہ پلایا کرو۔ یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، آسانی پیدا کرو۔ راستے میں ڈھیر لگا ہوا مٹی کا، بجری کا، لوگوں کی گزرگاہ، اور مہینے ہو گئے ہیں، کئی دن ہو گئے ہیں، آگے سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ یہ عام معاشرے کی بات کر رہا ہوں بھائی، میں نے اپنے دروازے کے آگے تجھے رستہ ہے، تو نے ٹرک لگانا ہے، اور لڑنے جھگڑنے تک جاتے ہیں۔ راستہ تو صاف کرنا چاہیے، کشادگی پیدا کرنی چاہیے۔ ایک کانٹا ہے اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے اینٹ کا، وہ بھی سائڈ پہ کرنا، یہ بھی اجر والی بات ہے، بلکہ اس کو کمزور ایمان کہا گیا ہے، یہ بھی ہم دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، لوگوں کے لیے تنگی پیدا نہ کرو۔ خام خواہ ہم بازار روک رکھتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، کوئی فوتگی ہو گئی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے تو 2-3 دن کے لیے مناسب انداز میں کوئی کناتیں وغیرہ لگائی، ٹھیک ہے، اپنا پروگرام گزر گیا ہے۔ مگر ہر مہینے ہم تماشا بنائے ہوئے ہیں، اب فلاں پروگرام ہو رہا ہے جی، اب فلاں پروگرام ہو رہا ہے جی، اب فلاں سیاستدان آ رہا ہے، فلاں آ رہا جی، اب فلاں تقریب ہے۔ ٹھیک ہے، گھر چھوٹے ہیں، ضرورت ہے، لیکن خام خواہ لوگوں کے لیے تنگی پیدا نہ کریں۔ دینی محافل کا انعقاد ہمیں مساجد میں کرنا چاہیے، دینی محافل کا انعقاد ہمیں ڈیروں پر کرنا چاہیے۔ شادی حال میں کر لیں، کسی اور جگہ کر لیں۔ اب دین سیکھنا سکھانا ہے، یہ تو ہماری ایک بنیاد ہے، ایک مقصد ہے کہ شرعی اعتبار سے، شریعت کی روشنی میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا لوگوں کو حقیقی علم دینا، یہ تو ہمارا بنیادی فریضہ ہے، خود بھی اور لوگوں کے لیے بھی خیر خواہی۔ لیکن یہ محافل، یہ مجالس، وہ کسی بھی مسلک کے لوگوں کی ہو، وہ اہل السنہ میں سے کسی کی بھی ہو، وہ اہل تشیع میں سے کسی بھی ہو، خام خواہ راستے بلاک نہیں کرنے چاہیے۔ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، لوگوں کے لیے تنگی پیدا نہ کرو۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا، تنگ دست ہے ایک بندہ، کسی کو کوئی روپے پیسے ادھار دیے ہیں، وہ بیچارہ لکتا چھپتا ہے کہ اب میں کیسے دوں، میرے پاس ٹائم آ گیا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، واقعتاً نہیں ہے اس کے پاس۔ اس کو مہلت دینے والا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ یعنی رعایت کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، یہ نہیں بھائی تو نے 10 تاریخ کا وعدہ کیا تھا، اب اس کے گریبان کو پکڑا جائے، اور اس کو مہلت دیں، اس کو مہلت دیں، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے۔ بلکہ یہاں تک ہے وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، لوگوں کو مہلت دیا کرو، آسانی کر دیا کرو، اگر تمہیں وَأَن تَصَدَّقُوا ہو سکے تو تم صدقہ کر دو۔ دیکھو ایک بندے کو میں نے یار 5000 دیا ہے، میں صاحب حیثیت ہوں، تو وہ بیچارہ دیہڑی دار ہے، مزدور ہے، اس کی کبھی دیہڑی لگی کبھی نہیں لگی، نیت کا کوٹا نہیں ہے، وہ دینا چاہتا ہے، اس کو مہلت دے دیں۔ مہلت دینے کے باوجود اس کے پاس پیسے نہیں بنتے، حالات ایسے ہیں، اس کو معاف کر دے، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ،
تم صدقہ کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، خیر والا معاملہ ہے اگر تم جانتے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے قرض لینا تھا، قرض دیا تھا، واپس لینے تھے، وہ بندہ بیچارہ شرمندہ شرمندہ چھپ رہا تھا، آگے سے گئے، اس نے کہا جی بھائی میری تو یہ صورتحال ہے، ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ جو کسی کو مہلت دے، رعایت دے، کل قیامت کے دن اللہ اس کے ساتھ مہلت اور رعایت برتے گا۔ کہا جا تجھے میں نے معاف کر دیا ہے۔ یہ ہے خیر خواہی، خیر خواہی، خیر خواہی کا جذبہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ کے رسول کس کے ساتھ خیر خواہی کریں؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، مسلمان حکمرانوں کے ساتھ، وعامتہم، عوام کے ساتھ خیر خواہی، خیر خواہی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ کوئی بات نہیں یار، اگر میرا تھوڑا بہت نقصان ہو رہا ہے، یہ 10 بندوں کا فائدہ ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، میں اپنا نقصان تھوڑا سا برداشت کر لوں کہ صاحب اذیت ہوں، ان لوگوں کا فائدہ ہو جائے۔ یہ خیر خواہی کا جذبہ یہ عوام کے اندر پیدا ہو جائے، کاش حکمرانوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ خیر خواہی کے جذبے سے ہم محروم ہیں، تکلفات میں پڑے ہوئے ہیں، یہ تباہی مچا دی ہے تکلفات نے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما انا من المتکلفین، پیارے نبی آپ اعلان کر دیں لوگوں میں تکلفات میں پڑنے والا نہیں ہوں۔ نہینا عن التکلف، صحابی کہتے ہیں ہمیں تکلفات سے منع کر دیا گیا ہے، مہمان آئے تب بھی تکلفات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، شادی کا موقع تب بھی تکلفات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی حیثیت کے مطابق آگے جائیں۔ وہ جی نک نہیں رہندا، لاک پاویں ٹوٹ جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، چادر دے کر پاؤں پھیلا۔ ایسی ایسی تقریبات پر، شادیوں پر، اور اسی طرح انگیجمنٹ پر، منگنیوں پر، اور یہ سالگرہ پر کئی ایسی رسومات ہیں، لاکھوں روپے خرچ کیا جاتا ہے اور روتے ہیں پھر آگے پیچھے جی پوری نہیں پڑتی۔ جو تباہی حکمرانوں نے مچائی ہے وہ تو مچائی ہے، جو ہم مچا رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا بھی اللہ رب العزت نے ان سے سوال کرنا ہے، ہمیں بھی سوال کرنا ہے، ہمیں بھی سوال کرنا ہے۔ ہمیں تو یہاں تک کہہ دیا گیا کہ تم دریا کے، ندی کے، سمندر کے کنارے پر بیٹھے ہو، پانی جو ہے اس میں اسراف نہ کرو، وہ بھی پوچھا جائے گا۔ اس لیے نعمتوں کا ضیاع نہ کریں، روپے پیسہ اگر اللہ نے دیا ہے اس کی قدر کریں، قناعت اختیار کریں۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت ساری فقر و فاقہ میں گزری، آپ نے شکر کیا اللہ رب العزت کا، صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہاں جب آپ کے پاس بسا اوقات فراوانی ہوئی، آپ نے ایسے ہماری طرح اڑایا نہیں بس ٹھیک ہے جی اڑا دو بعد میں دیکھتے رہے، آپ نے اس میں محفوظ بھی کیا ہے، سیونگ بھی کی ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔